ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس دراصل کون ہے اور اس سلسلے میں اس پہ لاز کون سے اپلائی ہوں گے, وینا کنونشن کے تحت کیا امیونٹیز ہیں. اس سلسلے میں صبغت اللہ قادری جو لنڈن میں کوئنز کاؤنسل بھی ہیں, یو ایس ایمبیسی لنڈن میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جب میں کراچی وزٹ کیا آج سے 2 دن پہلے تو ان سے بات ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں لنڈن سے جوائن کر رہے ہیں صبغت اللہ قادری, جو برطانوی قانون دان ہیں, کوئنز کاؤنسل بھی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جن پاکستانی اسٹوڈنٹس کو دہشت گردی کے الزام میں اریسٹ کیا گیا تھا, ان کا کیس بھی انہوں نے بڑا سکسیسفلی لڑا تھا. صبغت اللہ قادری صاحب, ڈان نیوز سے بات کرنے کا شکریہ. آپ کے بارے میں یہ صبغت اللہ قادری آپ کا صاحب, شکریہ. کہا جاتا ہے کہ آپ اصول پسند آدمی ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں. کیا وینا کنونشنز کسی ایسے شخص پہ اپلائی ہوتے ہیں جس کی آئیڈینٹی مشکوک ہو؟ وینا کنونشن ہر اس شخص پہ اپلائی ہوتا ہے جس کے بارے میں ایک ملک, جس ملک کا وہ شہری ہے, جس کے بارے میں ملک کہتا ہے کہ یہ ہمارا ڈپلومیٹ ہے, اس کا نام محمد حسین ہے, چاہے اس کا نام محمد حسین نبی ہو. کیونکہ پاسپورٹ ایک ملک جاری کرتا ہے, اس میں پاسپورٹ پہ نام لکھا ہوتا ہے. بہت سے ممالک انٹیلیجنس ایجنٹ بھیجتے ہیں, وہ سچا نام نہیں لکھتے, غلط نام پہ بھیجتے ہیں, تو نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات سیدھی ہے کہ امریکی شہری ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے امپلائی کیا ہوا ہے مشن میں اور اس کو امیونٹی حاصل ہے. صبغت اللہ قادری صاحب, اگر امیونٹی حاصل ہے, صبغت اللہ قادری صاحب, سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ سپائس بھیجتے ہیں, تو سپائس کے لیے تو ڈیفرنٹ قسم کے قوانین ہوتے ہیں, اور اگر آپ کا کور ایکسپوز ہو جاتا ہے تو پھر تو قوانین مختلف ہو جاتے ہیں. وینا کنونشن پھر بھی اپلائی ہوگا؟ بالکل ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویل نون, جب سوویت یونین کے زمانے میں خاص طور پہ ہوتا تھا کہ 5-6 ڈپلومیٹ انہیں امریکہ نکال دیتا تھا, سوویت یونین ریٹیلیشن میں 5-6 نکال دیتا تھا دوسرے, کیونکہ جنیوا کنونشن اپلائی ہوتا ہے ہر اس شخص پہ جو ڈپلومیٹ کی لسٹ میں آتا ہے. اور اگر ملک کو وہ پسند نہیں ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ملک ریسیونگ کنٹری جو ہے وہ کہہ سکتا ہے ہم یہ اس آدمی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے بغیر کوئی ریزن دیے ہوئے. اور اگر ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ملک کو معلوم ہوا کہ یہ اسپائی ہے, جاسوس ہے, قاتل ہے, جو بھی ہے, تو وہ ملک جو ہے اسے ایکسپیل کر سکتا ہے ایز پرسنا نان گریٹا. بالکل صبغت اللہ قادری صاحب, اس میں جو آپ نے اہم ورڈ ایک استعمال کیا ہے کہ ڈپلومیٹ, لیکن جو ہم نے پاسپورٹ پہ ویزا دیکھا ہے ریمنڈ ڈیوس کا, جو ہمارے ناظرین کو بھی ہم دکھا رہے ہیں اپنی سکرینز پہ, اس پاسپورٹ کے تحت اسے آفیشیل ویزا ایشو ہوا ہے, ڈپلومیٹ کا نہیں. اور جو پاکستان کی ایمبیسی میں فارم ہے اپلائی کرنے کے لیے, اس میں بہت کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ آپ کا ڈپلومیٹک ویزا ہے, آفیشیل ہے, ملٹری ہے, ادر کیٹیگری ہے, یا آپ یو این کے سٹاف ممبر ہیں. تو ڈپلومیٹس کے لیے تو وینا کنونشنز بہت کلیئر ہیں کہ اگر آپ ملٹری اٹیچی ہیں, پولیٹیکل کاؤنسلر ہیں, پریس کاؤنسلر ہیں, امبیسڈر ہیں, ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہیں, اور وہ لسٹیں مینٹین ہوتی ہیں. ان کا نہ کسی ڈپلومیٹ کی لسٹ میں نام ہے, نہ اس ویزا فارم میں ڈپلومیٹ کی کیٹیگری میں اپلائی ہوا ہے, نہ ویزا فارم پہ ڈپلومیٹ لکھا ہوا ہے ان کے. تو پھر کیسے وینا کنونشن اپلائی ہوگا ان پہ؟ سب بات یہ ہے کہ اب آپ فیکچوئل مسئلے میں جا رہے ہیں, میں لا کی ڈیل کر رہا ہوں. امریکن ایمبیسی کہتی ہے کہ ہم نے اس کا نام پاکستان گورنمنٹ کو ایک لیٹر کے ذریعے لکھا تھا, پاکستان گورنمنٹ کو بتایا تھا کہ یہ شخص مشن میں کام کرتا ہے اور مشن میں یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل اسٹاف میں ہے. اگر وہ مشن میں ایمبیسی نے لکھا, وہ ہو سکتا ہے اسپائی ہو سکتا ہے وہ ایمبیسی جھوٹ بول رہی ہو, لیکن ایمبیسی ایک دفعے کنونشن کے تحت اگر ریسیپینٹ کنٹری کو بتاتی ہے کہ یہ شخص آیا ہے, پاسپورٹ ویزا سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون سا پاسپورٹ ہے, ڈپلومیٹک ہے پاسپورٹ ہے نہیں ہے. اگر ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا بھی, ڈپلومیٹک ویزا ہوتا بھی, لیکن ایمبیسی پاکستان گورنمنٹ کو نہیں لکھتی کہ یہ ہمارے ڈپلومیٹک اسٹاف میں ہے, تو اسے صبغت اللہ قادری صاحب, جو آپ آرگومنٹ دے رہے ہیں, اور اگر مجھے صحیح طرح سے یہ سمجھ آیا ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی ٹام, ڈک اینڈ ہیری, ایکس وائی زی بندہ وہاں پہ کسی بھی ملک میں جا کے کوئی قتل کر دے, کوئی بھی جرم کر دے, اور بعد میں ایمبیسی حکومت کو بتا دیتی ہے کہ جی یہ تو ہمارا ڈپلومیٹ ہے, اسے استثنا, کیا ان سب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ ہم انٹرنیشنل لا کی کوئی نئی ڈیفینیشن نکال دیں؟
نہیں انٹرنیشنل لا کی وہی ڈیفینیشن ہے جو دنیا کے پاس ہے. ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر ایمبیسی اپنے اسٹاف کا ڈیٹیل دیتی ہے ریسیپین کنٹری کو کہ جی ان کا نام صبغت اللہ قادری ہے, انہیں ہم امپلائی کر رہے ہیں لیگل ایڈوائزر, اور اس کے رائٹنگ میں, اور اس کے بعد جو برٹش گورنمنٹ ہے کہہ سکتی ہے جی صبغت اللہ قادری کو ہم نہیں مانیں گے لیگل ایڈوائزر, یا ایکسیپٹ کر لیں. اس کے بعد میں امیون ہو جاؤں گا مرڈر تک, اینی تھنگ. نہیں, وینا کنونشن اس کے بارے میں صبغت اللہ قادری صاحب کیا کہتی ہیں, جو امیونٹیز ہیں وہ پرٹیکولر ڈپلومیٹک سٹاف کے لیے ہے, باقی جو کاؤنسلر سٹاف ہے اس کے لیے وینا کنونشن کچھ اور کہتی ہیں, ان کو بلینکٹ امیونٹی نہیں دی گئی ہے وینا کنونشن. I'm coming to that. پہلی چیز دیکھیں نا, دو کنونشن, آپ نے بالکل صحیح بات کی, دو کنونشن ہیں. ایک ہے جنیوا کنونشن آن ڈپلومیٹک ریلیشنز 1961, اور دوسرا ہے وینا کنونشن آف کونسلر ریلیشنز 1963. رائٹ ناؤ, پہلی بات تو یہ ہے کہ از ہی اے ممبر آف diplomatic staff? Does the convention in diplomatic relations apply to him, or is he a member of consular staff? Does the other convention apply to him, or he is not a member of any staff? No convention. These are the three questions. First question is he a member of the diplomatic mission of the US embassy? Is he a member of the US embassy? Then Article 37 says that members of the administrative and technical staff of the mission and their families, provided they are not national or permanent resident in the receiving state, enjoy the privileges and immunities mentioned in Article 29 to 35. صبغت اللہ قادری صاحب, آپ کو آئیڈینٹی پتہ ہے, ریمنڈ ڈیوس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک آئیڈینٹی بھی کنفرم نہیں کی ہے. پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہمارا سٹاف ممبر ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ڈپلومیٹ ہے, پھر انہوں نے کہا جی ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف کا ممبر ہے. 3 دفعہ سوال اٹھ چکا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں پی جے کراؤلی سی کہ یہ ان کا اصل نام ریمنڈ ڈیوس ہے. سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آئیڈینٹی ان کی ریویل نہیں کر سکتا. جب ایک شخص کی آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہے تو کاؤنسلر اور ڈپلومیٹک سٹیٹس تو بعد میں اس کا کوشچن اٹھے گا. نہیں سر, نو آئیڈینٹی, واٹ از ان نیم? Call a rose by any name. It's well known. It's nothing to do. He is a bit American national or not. So it means call a murderer by any name and declare him a murderer and let him go. But that's what the convention says. That's not what the convention says, Sibghat ullah Qadri Sahab. The convention is very clear about blanket immunities to diplomat کہ اگر امبیسڈر قتل بھی کر دیتا ہے تو امبیسڈر جا سکتا ہے. ملٹری اٹیچی جو ڈکلیئر ڈپلومیٹ ہے جس کی لسٹ اویلیبل ہے وہ کسی کرائم میں انوالوڈ ہو سکتا ہے, وہ جا سکتا ہے, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. لیکن ایسے اشخاص جو کہ کیری لو کے بل کے تحت لیٹر آف ایکسیپٹنس سائن ہوتا ہے پاکستان اور حکومت امریکہ کا, اس کے تحت آتے ہیں, ان پہ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کل کو ایکس وائی زی میں آ کے لنڈن میں کوئی کرائم کروں اور بعد میں پاکستان ہائی کمیشن لیٹر مجھے دے دے کہ جی یہ ہمارے سٹاف کا ممبر ہے تو آپ اسے جانے دیں. کیا برطانوی عدالتیں ایسا کریں گی؟ آپ کوئین کونسلر ہیں, آپ اصول پسند ایک آدمی ہیں, اس پہ حقائق بتائیں ہمیں. نہیں, آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک شخص قتل کرنے کے بعد یا کوئی بھی جرم کرنے کے بعد اس کی ایمبیسی کہتی ہے کہ نہیں جی یہ ہمارا اسٹاف ہے, اس کو امیونٹی ہے. جنیوا کنونشن یہ اجازت نہیں دیتا. جنیوا کنونشن کہتا ہے کہ قتل کرنے سے پہلے, امپلائمنٹ دینے سے پہلے آپ خط لکھیں کہ یہ ہمارا ایمبیسڈر ہے. دیکھیں نا, میں اگر کل قتل کر دوں تو پاکستان گورنمنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے لے کے فارن منسٹر تک نہیں کہہ سکتا جی ہم نے تو اس کو ایمبیسڈر اپوائنٹ کر دیا. رائٹ, اب یہ نہیں پکڑا جا سکتا. نہیں, کیونکہ مجھے امیونٹی نہیں تھی قتل کرتے وقت, تو بعد میں بیک ڈیٹڈ امیونٹی نہیں دے سکتے, ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتی. لیکن امریکن ویری شارٹ کویسچن, ڈپلومیٹک امیونٹی کے بارے میں وینا کنونشن بہت کلیئر ہے کہ کن ڈپلومیٹس کو امیونٹی ہے, کاؤنسلر سٹاف پہ, مرڈر جیسے گریو آفینس پہ امیونٹی نہیں ہے. کون کہتا ہے نہیں ہے؟ all criminal offenses, all criminal. یعنی کہ ایمبیسی کا چوکیدار ہے, وہ اپنے پریمیسز میں یا باہر جا کے بھی انہیں لوگوں کو مارنے کی اجازت ہے. نو, چوکیدار نہیں ہوگا, چوکیدار کو نہیں ہے. میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں آرٹیکل 37, آرٹیکل 39 to 41 بھی ہمارے بینیفٹ کے لیے پڑھ دیجئے گا.
39 to 41 بھی, you have 41 without prejudice to these privileges and immunities is the duty of the diplomatic staff enjoying such privileges and immunity to respect the laws of the receiving state. Respect the laws, صبغت اللہ قادری صاحب. وداؤٹ اس میں ڈسٹنکشن وہ کہہ رہے ہیں ریسپیکٹ دی لاز آف دا ہوسٹ کنٹری. کیا قتل کر کے بھی آپ ڈپلومیٹک امیونٹی کلیم کریں گے ایڈمنسٹریٹو سٹاف کے لیے؟ یہاں پہ قانون کی ریسپیکٹ آرٹیکل 41 کی کدھر گئی؟ سن تو لینا. without prejudice to the privileges and immunities, respect does not affect the immunities. What is being said is, if you are a civilized country, then you should waive your immunity, respect the law. The Americans should waive it. Geneva Convention says that a civilized country should not go and murder people and abuse the hospitality of the receiving state. It is the duty of them to respect the laws and say, well, we have immunity, but we are waiving the immunity. We respect your law, let him be tried. بالکل. یہ آپ نے صبغت اللہ قادری صاحب بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. تو کیا یہاں پہ جیسے ہم پاکستانی برطانوی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, امریکی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا احترام کرتے ہیں, تو امریکی ہماری پاکستانی عدالتوں کا احترام کیوں نہیں کر سکتے اس کیس میں؟ بھائی امریکی تو آپ کو معلوم ہے, امریکی تو آپ کے یہاں ڈرون اٹیک کرتے ہیں, آپ کی ساورینٹی کا احترام نہیں کرتے. اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جی صبغت اللہ قادری صاحب آپ کی آواز. میں نے کہا دس از اے پولیٹیکل کوشچن. آپ کے یہاں ڈرون اٹیک ہوتے ہیں, اس کا احترام نہیں کرتے, تو وہ تو آپ مجھ سے نہ پوچھیں, آپ کو خود معلوم ہے کہ امریکہ اور آپ ڈبل احترام کرتے ہیں, وہ بالکل نہیں کرتے. اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا. میں تو قانون کی بات کر سکتا ہوں کہ ہر سویلائز کنٹری کو احترام کرنا چاہیے. اور یہاں پہ بھی ہمارا مین پوائنٹ اس پہ یہ آ رہا ہے کہ ایک شخص جس کی آئیڈینٹی کنفرم نہیں کرے, اور کتنے ڈپلومیٹ سے صبغت اللہ قادری صاحب آپ کا لیگل ایکسپیرینس بھی ہے جو کہ اللیگل ویپنز کیری کرتے ہیں, کوئی آپ مثالیں دے سکتے ہیں؟ بھائی تو میں نے عرض کیا نا کہ نہیں, میں نے عرض کیا نا کہ آرٹیکل 37 کو ابیوز کیا جاتا ہے, آرٹیکل 41 کو بھی یہاں پہ کیا جا رہا ہے. لوگ آرٹیکل 41 کو کمپلائی نہیں کیا جا رہا, کمپلائی نہیں. وہ گاڑی جس نے ایک پاکستانی شہری کو کچل دیا, سڑکوں پہ کچل دیا, وہ گاڑی جا کے کاؤنسل جنرل میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے, ان لوگوں کا نام تک نہیں بتایا جاتا, کوآپریشن نہیں کی جاتی. یہ کس قسم کے قوانین کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سیولائز ورلڈ بنانا ہے. اگر وینا کنونشنز کی آپ مجھے مثالیں دے رہے ہیں, ڈپلومیٹک امیونٹی, اسی وینا کنونشن میں قانون کا احترام بھی ہے, عدالتیں ان کے سامنے بھی پیش ہونا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عدالتوں کا احترام نہیں کریں گے تو باہر سے آ کے کوئی کیوں کرے گا؟ یہ تھے صبغت اللہ قادری, کوئنز کاؤنسل, جو یو ایس ایمبیسی لنڈن میں بیٹھے ڈان نیوز سے خصوصی گفتگو کرے تھے. اجاز حیدر صاحب, آپ نے یہ گفتگو سنی اور صبغت اللہ قادری صاحب کہتے ہیں امریکنز تو آپ کی سوورنٹی کا بھی احترام نہیں کرتے اور ڈرون اٹیکس بھی ہوتے ہیں, تو اس کے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ نہیں, جہاں تک ڈرون حملوں کا تعلق ہے وہ تو ایک سیاسی سوال ہے, اس کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے. پہلی جو بات وہ کر رہے تھے, اور میرے خیال میں اس کی تفصیل میں تھوڑا جانا ضروری ہے. جہاں تک تعلق ہے ڈپلومیٹک امیونٹی کا, تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ آتا ہے ریسیونگ اسٹیٹ میں, تو ایمبیسی جو ہے اس کا ایک لیٹر جو ہے وہ بھیجتی ہے فورن آفس کو. فورن آفس کو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ شخص جو ہے, اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا جعلی نام ہو, اس سے یہ قطع تعلق. وہ شخص جو ہے اس کا ایک لیٹر جاتا ہے, اس لیٹر کی بنیاد پہ ایمبیسی جو ہے وہ درخواست کرتی ہے کہ اس کو ایک ڈپلومیٹک کارڈ ایشو کیا جائے. اس ڈپلومیٹک کارڈ جب فورن آفس ایشو کرتا ہے. اجاز حیدر صاحب اس آئیں گے تو اس لیٹر کا بھی ذکر کریں گے اور ناظرین کو بھی دکھائیں گے جو یو ایس ایمبیسی نے بھیجا ہے, ایک وقفے کے بعد.